أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محبوب إله العالمين الملقب بطه وياسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عنوان صحيفة المؤمن حب علي بن أبي طالب. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. ایصال ثواب کے عنوان سے اس مجلس کو رکھا گیا ہے. گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ سیدہ خاتون بنت سید باقر رضا اور مرحوم سید وارث رضا ابن سید مظفر حسن صاحب کی روح کو ارشاد فرما دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. اللہم صل علی. ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھ رہے ہیں. اللہم صل علی محمد و آل. جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کے صحیفے کی پہچان محبت علی ابن ابی طالب ہے. اسی عنوان سے ایک دوسری جگہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا کافر او منافق. اے علی، تم سے نہیں کرے گا کوئی بھی شخص محبت مگر یہ کہ وہ مومن ہوگا، اور تم سے نفرت نہیں رکھے گا کوئی بھی شخص مگر یہ کہ وہ کافر یا منافق ہوگا. عزیزو، اس طرح کے عنوان کی احادیث کا جب کبھی بھی کوئی شخص مطالعہ کرتا ہے، پڑھتا ہے، تو ایک بنیادی سوال اس کے ذہن میں ابھر کر یہ آتا ہے کہ کیا وجہ رہی کہ رسول خدا نے علی علیہ السلام کی محبت کو مومن کے حق میں قرار دیا اور علی علیہ السلام کی نفرت کو اور ان کے بغض کو کافر اور منافق کے لیے رکھا. تو علماء کرام اس جواب کی تحلیل میں اس طرح سے بیان فرماتے ہیں کہ محبت ایک ایسی شے کا نام ہے کہ جو فطرت انسانی کے تابع ہے، اور فطرت انسانی تابع ہے کمال اور نقص کے. لہذا فطرت انسانی جہاں کہیں بھی کمال دیکھتی ہے تو خود بخود فطرت انسانی اس شے کی بنسبت محبت کا تقاضا کرتی ہے. اسی طرح سے جہاں کہیں بھی فطرت انسانی نقص کو دیکھتی ہے تو اس شے کے بنسبت دوری اور نفرت کا اظہار کرتی ہے. شاید یہی وجہ رہی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی محبت کو فطرت کی آواز قرار دیا. لہذا ارشاد ہوتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت اسلامی پر پیدا ہوتا ہے.
فطرت اسلامی پر پیدا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ بچہ اس بات کی استطاعت رکھتا ہے کہ کمال کو درک کر سکے اور نقص کو سمجھ سکے، لہٰذا بچہ جہاں کہیں بھی کمال دیکھتا ہے تو فطری طور پر اس کمال کی بنسبت اس کی محبت بڑھ جایا کرتی ہے۔ اگر یہ مقدمہ سمجھ میں آ جائے تو رسول خدا کی حدیث آسانی سے سمجھ میں آئے گی۔ رسول خدا نے فرمایا کہ عنوان و صحیفۃ المؤمن حب علی ابن ابی طالب، مومن کے صحیفے کا عنوان علی علیہ السلام کی محبت ہے۔ تو رسول خدا نے مومن کے حق میں علی علیہ السلام کی محبت اس لیے قرار دی کیونکہ مومن کی طینت اور مومن کی فطرت سلیم اور صحیح ہوا کرتی ہے۔ لہذا ائمہ حضرات نے ارشاد فرمایا کہ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، کہ ہمارے شیعہ اور ہمارے محبت کی اور ہماری ولایت کا بھرم بھرنے والے مومن حضرات ہماری طینت سے پیدا کیے گئے ہیں، لہذا ان کی فطرت اور ان کی طینت صحیح اور سالم ہوا کرتی ہے۔ صحیح اور سالم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ وہ کمال کو درک کرتے ہیں، اور کیونکہ علی علیہ السلام بذات خود کمال ہے، بلکہ الفاظ کو بدل کر یوں عرض کر دیا جائے کہ علی علیہ السلام وہ ذات کا نام ہے کہ جس ذات میں تمام تر صفات اپنے درجے کمال پر پہنچتی ہیں۔ لہذا علماء حضرات مجبور ہو گئی یہ بات کہنے کے لیے علی علیہ السلام کے حق میں کہ لقد جمع اللہ فیک کل کمال و خصال حسنہ، کہ اے علی، اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کی ذات میں تمام تر کمال اور تمام تر خصال حسنہ جمع کر دیے ہیں۔ لہذا جب علی علیہ السلام کی ذات خود کمال ہے اور مومن کی طینت فطرت سلیم ہے، صحیح ہے، تو جب وہ مومن علی علیہ السلام کی ذات کا مطالعہ کرتا ہے تو یہ طینت اور یہ فطرت تقاضا کرتی ہے کہ علی علیہ السلام سے محبت کی جائے۔ اس لیے رسول خدا نے مومن کے صحیفے کا عنوان قرار دیا ہے حب علی ابن ابی طالب۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، محمد وآل محمد۔ تو ایک دلیل تو یہ ہوئی کہ مومن یا ہم لوگ علی علیہ السلام سے کیوں محبت کرتے ہیں، اس لیے کیونکہ فطرت کی آواز ہے اور انسانی فطرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ علی علیہ السلام سے محبت کی جائے۔ دوسری شے اس لیے بھی مومن حضرات علی علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرتے ہیں کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے علی سے محبت کی ہے۔ بارہا رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یا علی من احبک فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ، اے علی جس کسی نے بھی تم سے محبت کی گویا کہ اس نے مجھ رسول سے محبت کی، اور جس کسی نے بھی مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ اس حدیث کے سلسلے سے اتنا تو سمجھ میں آ گیا کہ اللہ اور رسول علی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، لیکن کس درجے کی محبت اللہ علی علیہ السلام سے کرتا ہے اور کس درجے کی محبت رسول خدا کرتے ہیں، اس حدیث سے یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ لہذا اگر ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں علی کا کیا منزلت ہے اور علی کا کیا جو ہے مرتبہ ہے، تو ہمیں دوسری احادیث کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول خدا نے جناب حذیفہ سے یہ فرمایا کہ اے حذیفہ، اگر تم چاہتے ہو کہ یہ علم حاصل کرو اور یہ جانو کہ اللہ علی سے کیسی محبت کرتا ہے تو بیٹھو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ علی سے کس درجے کی محبت کرتا ہے۔ جناب حذیفہ تشریف لائے، رسول خدا نے بیان کرنا شروع کیا۔ فرماتے ہیں کہ اے حذیفہ، ان اللہ اتخذنی خلیلا کما اتخذ ابراہیم خلیلا، کہ اے حذیفہ اللہ نے مجھے اس طرح سے اپنا خلیل بنایا ہے جس طرح سے جناب ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا تھا۔ وقصری فی الجنت وقصر ابراہیم متقابلان، اور اللہ نے میرے قصر کو، میرے محل کو جناب ابراہیم کے محل کے مقابل میں رکھا۔ وقصر علی بین قصری و بین قصر ابراہیم علیہ السلام۔ اب دیکھیں آپ مرتبہ علی علیہ السلام کا، فرماتے ہیں کہ اللہ نے جنت میں میرا قصر جناب ابراہیم کے قصر کے مقابل میں رکھا، اور علی علیہ السلام کے قصر کو میرے قصر اور ابراہیم کے قصر کے درمیان میں رکھا۔
دیکھیں منزلت علی علیہ السلام کی اللہ کی نگاہ میں کیا ہے. فرماتے ہیں فَيَا لَهُ مِنْ حَبِيبٍ بَيْنَ خَلِيلَيْنِ، اے حذیفہ اگر تم جانتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ علی کی منزلت کو سمجھ سکو کہ علی کی منزلت اللہ کی نگاہ میں کیا ہے، تو دیکھو کہ اللہ نے علی کے لیے مقدمہ جس کو قرار دیا ہے اسے ابراہیم کہتے ہیں، اور جس کو انتہا قرار دیا ہے اسے رسول اللہ کہتے ہیں. لہٰذا اللہ نے علی کی ذات کے لیے مقدمہ بنایا ابراہیم خلیل اللہ کو، اور انتہا بنایا محمد رسول اللہ کو. تب کہیں جا کر اللہ نے حبیب بین خلیلین قرار دیا کہ ایسا حبیب جسے دو خلیل کے درمیان میں قرار دیا. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ ہے محبت اللہ کی علی ابن ابی طالب کے بنسبت. یہ ایک چھوٹا سا جو ہے نمونہ تھا کہ اللہ علی علیہ السلام سے کس درجے کی محبت کرتا ہے، کہ جسے ایسی بابرکت جگہ اللہ نے رکھا علی علیہ السلام کو کہ ایک طرف جناب ابراہیم ہے اور دوسری طرف جناب رسول خدا ہے، اس کے درمیان میں امام علی علیہ السلام کو رکھا. یہاں تک اتنا تو سمجھ میں آیا کہ ہمیں امام علی سے محبت کرنی چاہیے، فطرت کا تقاضا ہے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور رسول اس سے محبت کرے اسے یہ چاہیے کہ وہ علی علیہ السلام سے محبت کرے. اور اللہ کس درجے کی محبت کرتا ہے یہ بھی سمجھ میں آ گیا. تو پھر ہم علی سے کیسی محبت کریں، کس طرح کا محبت کا اظہار کریں. کیونکہ دیکھیے محبت کے 3 درجے ہوتے ہیں. خود رسول گرامی نے اپنی احادیث میں محبت کے 3 درجے گنائے ہیں. فرماتے ہیں کہ یا علی مثلک فی امتی کمثل قل هو اللہ احد، کہ اے علی تمہاری مثال میری امت میں سورہ توحید کے مانند ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی جو مقام و منزلت سورہ توحید کی ہے وہی مقام و منزلت علی تمہاری ہے میری امت میں. کیا مطلب ہوا؟ فرماتے ہیں کہ من قرأها مرتن فکأنما قرأ ثلث القرآن، کہ جس کسی نے بھی سورہ توحید کی ایک مرتبہ تلاوت کی گویا اس نے 1/3 قرآن کی تلاوت کی. ٹھیک. ومن قرأها مرتین فکأنما قرأ ثلث القرآن، اور جس کسی نے بھی سورہ توحید کی 2 مرتبہ تلاوت کی گویا اس نے 2/3 قرآن کی تلاوت کی. آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ من قرأها 3 مرات فکأنما ختم القرآن، اور یا علی جس کسی نے بھی سورہ توحید کی 3 مرتبہ تلاوت کی گویا اس نے پورے قرآن کی تلاوت کی. یہاں تک سورہ توحید کی مقام و منزلت تو سمجھ میں آ گئی کہ سورہ توحید کی مقام اور سورہ توحید کی منزلت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 1 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرمائے تو وہ 1/3 قرآن کی تلاوت کر لیتا ہے، 2 مرتبہ تلاوت کرے تو 2/3 قرآن، اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرے تو گویا اس نے پورے قرآن کی تلاوت کی. لیکن علی علیہ السلام کی محبت ابھی اس حدیث سے سمجھ میں نہیں آئی. لہذا رسول اللہ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ یا علی من احبک بلسان فکأنما کمل ثلث الایمان، اے علی جس کسی نے بھی تم سے اظہار محبت کی اپنی زبان کے ذریعے سے تو گویا اس نے 1/3 ایمان کو پا لیا. سبحان اللہ. ومن احبک بلسان وقلب فقط کمل ثلث الایمان، اور اے علی جس کسی نے بھی اپنی زبان کے ذریعے سے اور اپنے دل کے ذریعے سے اظہار محبت کیا تو اس نے 2/3 ایمان کو پا لیا. ویا علی من احبک بلسان وقلبہ ویدہ فقط کمل الایمان، تو اے علی جس کسی نے بھی اپنی زبان کے ذریعے سے، اپنے دل کے ذریعے سے اور اپنے دیگر اعضاء و جوارح کے ذریعے سے تمہاری محبت کا اظہار کیا تو وہ کامل ایمان ہو گیا. اب یہاں رک کر ایک بات غور طلب ہے، ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رسول اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ اے علی جس کسی نے بھی اپنے وجود کے ذریعے سے تمہاری محبت کا اظہار کیا وہ کامل ایمان ہو گیا. تو جو کوئی حضرت اگر اپنے تمام تر وجود کے ذریعے سے علی کی محبت کا اظہار کر دے وہ کامل ایمان ہو جایا کرتا ہے، تو پھر علی کی ایمان کا کیا درجہ ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ جب علی سے ایمان کا درجہ پوچھا گیا تو امام علی نے فرمایا کہ لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، کہ علی وہ ذات ہے
کہ جو اس منزل پر فائز ایمان کی کہ علی کے سامنے سے اگر پردے ہٹا دیے جائیں تو اس کے ایمان میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. پڑھے محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ تھا ایک رخ حدیث کا کہ جس سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ اگر کوئی حضرت، کوئی شخص، کوئی انسان علی سے زبان سے محبت کرے تو اس کا درجہ کیا ہوگا، اگر علی سے جو ہے وہ اپنے قلب سے محبت کرے تو اس کا درجہ کیا ہوگا، اور اگر کوئی شخص اپنے پورے وجود سے امام علی سے محبت کرے تو اس کا درجہ کیا ہوگا. حدیث کا دوسرا رخ، یہاں تک تو محب علی کا درجہ سمجھ میں آ گیا، لیکن وہ شخص جو علی سے زبان سے، دل سے، بلکہ اپنے پورے وجود سے نفرت کرے، پورے وجود سے علی سے بغض رکھے، اس کا درجہ کیا ہوگا. تو اب عزیزان گرامی، ائمہ حضرات نے کسی ایک عنوان پر دشمن علی کے اکتفا نہیں کی، بلکہ قرآن کی بسم اللہ سے لے کر، بائے بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک جتنے بھی عنوان سیئات ذکر کیے گئے ہیں، جتنے بھی عنوان بد ذکر کیے گئے ہیں، فرمایا کہ یہ تمام تر عنوان منطبق ہوتے ہیں دشمن علی کے اوپر. سبحان اللہ سبحان اللہ. لہذا سورہ حمد میں ارشاد ہوا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. امام سے پوچھا گیا مولا یہ ضالین سے کیا مراد ہے؟ کہا دشمن علی مراد ہے. سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا ومن الناس من یتخذ من دون اللہ، وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر اپنے لیے دوسرا معبود چن لیا کرتے ہیں. پوچھا گیا یہ کون حضرات ہیں؟ فرمایا یہ دشمن علی مراد ہیں. ایک اور جگہ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا کہ لا تتبع خطوات الشیطان، کہ اے انسان شیطان کے نقش قدم پر نہیں چلو. پوچھا گیا کہ وہ کون حضرات ہیں جو شیطان کے نقش قدم پر چلتے ہیں؟ کہا دشمن علی مراد ہیں. اسی سورے میں ایک اور جگہ ارشاد ہوا کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، کہ ان کے دل میں مرض ہے اور اللہ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا ہے. تو رسول سے پوچھا گیا، ائمہ حضرات سے پوچھا گیا کہ یہ وہ کون حضرات ہیں جن کے قلوب میں مرض ہے، جن کے دل میں مرض ہے اور اللہ ان کے مرض کو بڑھا دیا کرتا ہے؟ تو امام نے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد دشمن علی ہے. سورہ نساء میں ارشاد ہوا کہ اولئک الذین یعلم اللہ فی قلوبہم، کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کے دل میں کیا ہے. تو پوچھا گیا کہ ائمہ حضرات سے کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے؟ تو معصومین نے فرمایا کہ اس سے مراد دشمن علی ہے. تیسری آیت میں یہ پوچھا گیا سورہ نحل، کہا کہ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، کہ منکر، بغی اور فحشا سے کیا مراد ہے؟ کہا دشمن علی، دشمن علی، دشمن علی مراد ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ ایک آیت میں اللہ نے تمام تر سوانح حیات دشمن علی کو اکٹھا کر دیا. لہذا سورہ آل عمران میں ارشاد ہوا کہ الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا وازدادوا کفرا، کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں پھر اس کے بعد کفر اختیار کر لیتے ہیں، پھر دوبارہ ایمان لے کر آئے اور پھر انہوں نے کفر اختیار کر لیا، اور پھر ایسی توفیق ہوئی کفر میں کہ پھر وہ ایمان کی طرف پلٹ نہ سکے. جب ائمہ حضرات سے پوچھا گیا کہ اس سے کون مراد ہے؟ کہا دشمن علی مراد ہے. اب آپ نے غور کیا کہ ائمہ حضرات نے دشمن علی کو کسی ایک عنوان سے مخصوص نہیں کیا، بلکہ جتنے بھی عنوان بد اور جتنے بھی عنوان سیئات قرآن میں ذکر کیے گئے ہیں، فرمایا کہ اس سے مراد دشمن علی ہے، دشمن اہل بیت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کل ایمان کے مقابل میں آئے ہیں. لہٰذا کل ایمان کے مقابل میں جتنے بھی لوگ آئے ان کے لیے جتنے بھی سیئات کے عنوان ذکر کیے جا سکتے تھے، جتنے بھی بد کے عنوان ذکر کیے جا سکتے تھے، وہ سب کے سب انہی لوگوں سے مختص ہیں. تو یہاں ہمیں یہ پتہ چلا کہ درجہ محب علی کیا ہے، اور وہ درجہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص امام علی علیہ السلام سے بغض رکھے. اتنا تو سمجھ میں آ گیا. اب تیسری چیز کہ اگر کوئی انسان ٹھیک ہے مان لیا کہ امام علی سے محبت کرتا ہے ان تقاضوں کے تحت اور ان دلائل کے تحت جو ابھی ہم نے ذکر کیے، تو فائدہ کیا ہوگا امام علی کو محبت کرنے کا؟ وہ کیا آثار ہیں، وہ کیا برکات ہیں، وہ کیا تاثرات ہیں کہ اگر کوئی شخص امام علی کی محبت کو اپنائے تو اس کے اوپر وہ اثرات طاری ہوں گے اور وہ جو ہے اثرات ظاہر ہوں گے. کیا اثرات ہیں وہ؟ سب سے پہلا اثر، اتنا وقت نہیں ہے کہ میں جو ہے تمام تر اثر امام علی کی محبت کے گناؤں، کیونکہ ائمہ حضرات نے 100 سے زیادہ عنوان اور 100 سے زیادہ برکات محبت امام علی گنائی ہے، اور علماء حضرات نے باقاعدہ ضخیم جلدوں پر مشتمل کتابیں لکھی ہیں کہ وہ کیا برکات ہیں، وہ کیا آثار ہیں جو محبت علی کے
ذیل میں محبت علی کے بنسبت انسان کے اوپر طاری ہوتی ہے۔ پہلا اثر اور پہلا جو ہے وہ برکت کیا ظاہر ہوگی اگر انسان امام علی سے محبت کرے۔ فرماتے ہیں کہ من احب علی فناداہ الملک من تحت العرش، اگر کوئی انسان امام علی سے محبت کرتا ہے تو ملک اس علی کے محب کا اتنا احترام کرتا ہے کہ وہ 7ویں آسمان سے اتر کر نیچے زمین پر آ جایا کرتا ہے اور تحت العرش یہ ندا دیتا ہے کہ ناداہ الملک من تحت العرش، ندا دیتا ہے۔ کیا ندا دیتا ہے؟ وہ کیا آواز لگاتا ہے؟ یا عبداللہ استعنف العمل فقد غفر اللہ لک الذنوب کلھا، کہ اے اللہ کے بندے کیونکہ تو علی سے محبت کرتا ہے لہٰذا اللہ نے اس عمل کے بنسبت اور اس عمل کی برکت میں جو تجھ سے گناہ انجام تو دے چکا تھا اس گناہوں کی معافی اللہ نے تیری قبول کر لی ہے، تو اپنے گناہوں سے بخش دیا گیا ہے، لہٰذا اب تجھے یہ چاہیے کہ تو دوبارہ سے عمل کو انجام دے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں تیرے عمل اب قبول ہیں، پہلے تیرے عمل قبول نہیں تھے، کیونکہ جب انسان گنہگار ہوتا ہے اور گناہ گار ہوتے ہوئے اگر عمل کو انجام دیتا ہے تو اللہ اس سے وہ عمل قبول نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ خود قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ صرف اور صرف متقین سے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی انسان کے کندھے پر گناہوں کا بار ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کچھ نیک عمل روانہ کروں تو اسے یہ چاہیے کہ پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کرے۔ اور کتنا ہی اچھا اور کتنا ہی بہترین اور کتنی ہی سعادت مند ہیں ہم لوگ کہ ائمہ حضرات نے ہماری جھولی میں محبت علی کو ڈالا کہ جس کی توسط سے ہم اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتے ہیں۔ ایک واقعہ آخر اور پھر آپ کی رحمت کو تمام کرتا ہوں کہ کس طرح سے ہم گنہگار لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے اور ہمارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں امام علی کی محبت کے توسط سے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مررت لیلۃ اسری بی الی السماء، کہ ایک رات مجھے آسمان پر بلایا گیا، میں آسمان پر گیا، فنظرت الی ملک، میں نے دیکھا ایک ملک کو، من نور جالس علی منبر، کہ میں نے ایک ملک کو دیکھا کہ وہ ملک نور کے ایک منبر پر بیٹھا ہوا ہے، والملائکۃ تحدق بہ، اور ملائکہ اسے گھیرے ہوئے ہیں اپنے پروں سے۔ رسول اللہ نے جب یہ منظر دیکھا تو ایک مرتبہ جبریل سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ یا جبرائیل من ہوا ھذا الملک، کہ اے جبرائیل یہ کون ملک ہے کہ جس کی شان اتنی بلند ہے کہ تمام تر ملائکہ اسے اپنے پروں کے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ جبرائیل نے فرمایا کہ ادنو منہ وسلم علیہ، کہ اے محمد، اے رسول خدا، اے حبیب اللہ، قریب جائیے اور اس ملک کو سلام کیجئے، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ یہ ملک کون ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ فدنوت منہ وسلمت علیہ، میں اس کے قریب گیا اور میں نے اس کو سلام کیا، فاذا انا باخی ابن عمی علی ابن ابی طالب، تو میں نے یہ دیکھا کہ یہ تو علی علیہ السلام منبر پر تشریف فرما ہے۔ تب میں نے جبرائیل سے مخاطب کر کے یہ فرمایا کہ سبقنی علی ابن ابی طالب الی السماء الرابعہ، کہ اے جبرائیل علی تو مجھ سے پہلے چوتھے آسمان پر آ چکے ہیں۔ تب جناب جبرائیل نے فرمایا کہ لا یا رسول اللہ، اے رسول خدا یہ جناب علی نہیں ہے، پھر کون ہے؟ کہا لیکن الملائکہ شکت الی اللہ بحب علی۔ اب دیکھیے آپ مرتبہ محبت علی کیا ہے۔ فرماتے ہیں جبرائیل کے انہی ملائکہ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں محبت علی کا شکوہ کیا، لہذا فخلق اللہ من نور الملائکہ علی صورت علی، کہ اللہ نے ایک نور سے علی کے صورت میں ایک ملک کو بنایا، ٹھیک ہے، ایک ملک کو بنایا۔ اب یہ ملائکہ کرتے کیا ہیں اس ملک کا؟ فرماتے ہیں فتزورہ علی کل لیلۃ جمعۃ و یوم جمعۃ، کہ یہ ملائکہ کیا کرتے ہیں کہ یہ ملائکہ ہر شب جمعہ اور ہر روز جمعہ اس ملک کی زیارت کرتے ہیں، وَيُقَدِّسُونَهُ وَيُسَبِّحُونَهُ، اور اللہ کی تقدیس کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح و تحلیل کرتے ہیں۔ بس اتنا ہی نہیں،
آگے جو ارشاد فرمایا اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کے گناہ کیسے بخش دیے جاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ وَيُهْدُونَ ثَوَابَهُ إِلَى مُحِبِّ عَلِي، کہ یہ تمام تر اعمال جو یہ ملائکہ اس علی کی صورت والے ملک کے درمیان میں کرتے ہیں، اس کے توسط سے کرتے ہیں، اس کی زیارت کرتے ہیں، اور جو تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، اللہ کی تقدیس کرتے ہیں، ان تمام تر اعمال کا ثواب وہ محب علی کو بخش دیا کرتے ہیں. تو اب غور کیجیے عزیزان گرامی کہ ملائکہ جیسی شخصیت اگر کسی شخص کو اپنے اعمال کا ثواب دے دے تو کیا اس کے کندھوں پر گناہوں کا بوجھ رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا. اس لیے کیونکہ ملائکہ کی ہوئی دعائیں اور ملائکہ کے کیے ہوئے اعمال انسان کے لیے رحمت کا سبب بنتے ہیں، اور جب رحمت کا سبب بنتے ہیں تو اللہ پھر اس بندے کے اوپر رحمت کرتا ہے، اور رحمت کا پہلا مصداق یہ ہے کہ اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. لہٰذا یہ ہے برکت محبت علی علیہ السلام، یہ ہے آثار محبت علی علیہ السلام. خوش نصیب ہیں ہم اور آپ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایسے گھرانے میں پیدا کیا اور ایسے قبیلے میں اور ایسے مذہب میں پیدا کیا کہ جہاں علی علی کی صدائیں ہم سنتے ہیں بچپن سے لے کر اور اپنے آخر یوم تک. بس عزیزان گرامی میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا. خدا اس مجلس علی علیہ السلام کا جب وقت آخر قریب آیا تو مولا علی علیہ السلام نے سب سے ایک ایک کر کے وصیت کرنا شروع کی. امام حسن کو بلایا، فرمایا کہ یا بنیہ علیک التقوی، اے میرے بیٹے تمہارے اوپر واجب ہے، لازم ہے، سزاوار یہ ہے کہ کبھی بھی تقوی کا دامن نہ چھوڑنا. اور امام نے یتیموں کے لیے وصیت فرمائی کہ اللہ اللہ فی الایتام، کہ آگاہ ہو جاؤ کہ کبھی بھی یتیموں کی پروری کرنا نہ چھوڑنا، یتیموں کو اپنے ذہن سے کبھی نہ نکالنا، ان کے اوپر دست شفقت پھیرتے رہنا، ان کی احوال پرسی کرتے رہنا. امام نے سب کو ایک ایک وصیت کی اور جو اس کا فریضہ تھا اس کو بتایا. امام حسین کی باری آئی اور جب ام کلثوم اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کی باری آئی امام نے ان کو بھی وصیت کی. جب وصیت کر چکے کچھ دیر گزری تو امام نے پردے کے پیچھے سے کسی کے رونے کی آواز سنی تو امام محزون ہو گئے اور فرمایا کہ یہ کون بیوی ہے جو پردے کے پیچھے سے رو رہی ہے؟ جواب ملا کہ یہ ام البنین ہے جو پردے کے پیچھے سے رو رہی ہے. امام نے جناب ام البنین کو طلب کیا، پوچھا بیوی کیا ہوا، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ ابھی میں زندہ ہوں، ابھی اس دنیا سے رخصت نہیں کیا، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تب جناب ام البنین نے فرمایا کہ آقا آپ نے بنی ہاشم کے ایک ایک بچے کو بلایا اور ان سب کو وصیت کی، حتیٰ کہ بنی ابی طالب کو بھی بلایا اور ان سب کو جو ہے آپ نے وصیت کی، بنی طالب کو بلا کے آپ نے سب کو وصیت کی، یہاں تک کہ آپ نے عورتوں کو بھی وصیت کی کہ ان کا فریضہ کیا ہے، انہیں کیا کرنا چاہیے. لیکن آقا آپ نے میرے عباس کو کوئی وصیت نہیں کی، کیا میرے عباس سے کوئی خطا ہو گئی ہے؟ تب امام علی نے مولا عباس کو بلایا اور امام حسین کو طلب کیا. مولا عباس کے ہاتھ کو امام حسین کے ہاتھ میں دیا، امام حسین کے ہاتھ کو مولا عباس کے ہاتھ میں دیا. تب مولا عباس سے فرمایا اے بیٹا عباس، کربلا کا ایک دن ہوگا کہ جب یہی حسین مدد طلب کرے گا اور اس کے اوپر دشمن تلوار لے کر وار کریں گے، تب بیٹا عباس اس حسین کی مدد کرنا. وہ دن تھا اور کربلا کا عاشور کا دن تھا کہ مولا عباس علیہ السلام امام حسین کے سایہ بن کے رہے. جہاں کہیں بھی امام حسین جایا کرتے تھے پیچھے پیچھے مولا عباس امام حسین کے چلا کرتے تھے، یہاں تک کہ صبح عاشور نمودار ہوئی اور صبح سے لے کر امام حسین اپنے انصار کا لاشا لاتے رہے. جب انصار کا لاشا لے آئے تب اس کے بعد اقربا کی باری آئی، اقربا کا لاشا لاتے رہے تو مولا عباس امام حسین کے ساتھ ساتھ تھے. ہر انصار کے لاشے کو مولا عباس نے اٹھایا اور ہر رشتہ دار اور اقربا کے لاشے کو مولا عباس نے اٹھایا. ایک وقت وہ آیا کہ جب مولا عباس خیمے کے در پر آئے اور نظروں کو جھکایا اور جبھی کو جھکائے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں
امام کو آواز دی، امام پردے سے باہر آئے، پوچھا کہ یا ابو الفضل العباس کیا ہوا، آپ کیوں خیمے کے در پر آئے ہیں؟ کہا آقا میں چاہتا ہوں کہ مجھے بھی جنگ کی اجازت ملے۔ اتنا سننا تھا امام حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہا عباس تم تو ہمارے لشکر کے علم بردار ہو، تمہیں میں کیسے مرنے کی اجازت دے دوں؟ اب علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ فنظر یمیناً ونظر شمالاً، کہ مولا عباس نے ایک مرتبہ اپنے دائیں جانب دیکھا، ایک مرتبہ اپنے بائیں جانب دیکھا، اور امام حسین سے مخاطب ہو کر فرمایا آقا ارے اب وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کا عباس علم بردار تھا۔ ابھی یہ گفتگو چل ہی رہی تھی کہ اسی اثنا میں خیمے کے پردہ اٹھا اور کیا دیکھا کہ بی بی سکینہ آئی ہیں، ہاتھوں میں خشک مشکیزہ ہے۔ فرمایا بابا ارے یہ بچے بڑے پیاسے ہیں، بابا کچھ پانی کی سبیل ہو سکتی ہے کیا؟ بس اتنا سننا تھا۔ امام حسین نے مشک کو لیا اور مولا عباس کے حوالے کیا، کہا بھیا عباس ممکن ہو تو ان بچوں کے لیے پانی کی سبیل کرو۔ مولا عباس نے مشک کو لیا، علم میں باندھا اور دریا کی جانب روانہ ہوئے۔ تاریخ میں ملتا ہے، مقاتل میں یہ روایت ذکر کی گئی ہے کہ جیسے ہی دشمنوں نے مولا عباس کے گھوڑے کو آتے ہوئے دیکھا تو تمام تر لوگ دریا کو چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ آخر کار مولا عباس دریا کے قریب گئے، گھوڑے کو دریا میں ڈالا، مشک کو علم سے اتارا، مشک بھری اور ایک مرتبہ چلو میں پانی کو لیا اور بلند کیا اور پھینک دیا۔ میں پوچھوں گا آقا ارے چلو میں پانی لیا تھا تو اسے پھینک کیوں دیا؟ عجب نہیں میرا آقا یہ کہے کہ کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرا آقا پیاسا ہے؟ ارے کیا تجھے معلوم نہیں کہ میری سکینہ پیاسی ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سکینہ پیاسی ہو؟ ارے جس کا آقا پیاسا ہو وہ غلام پانی پی لے۔ لہذا مولا عباس نے پانی کو دوبارہ سے چلو سے پھینک دیا، مشک کو علم میں باندھا اور پھر گھوڑے پر سوار ہوئے، خیمے کی طرف جا رہے تھے اور اپنے گھوڑے سے مسلسل یہ کہتے جا رہے تھے اے میرے بابا کے رہوار ارے مجھے جلد سے جلد خیمے کی طرف پہنچا دے، ارے میری سکینہ پیاسی ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ پانی جلد از جلد سکینہ تک پہنچ جائے۔ مگر عزیزان گرامی اے عزادارو، کسی شقی نے پیڑ کی آڑ میں آ کر جناب عباس کے دائیں بازو پر حملہ کیا۔ عباس کا دایاں بازو سرزمین کربلا پر گرا۔ عباس نے مشک کو بائیں بازو سے پکڑا اور جیسے ہی تھوڑی دور آگے بڑھے کسی شقی نے بایاں بازو پر وار کیا۔ عباس کا بایاں بازو سرزمین کربلا پر گرا۔ اب عباس علیہ السلام نے اپنی مشک کو دانتوں میں دبایا اور بس چاہتے یہ تھے کہ کسی طرح سے یہ پانی خیمے تک پہنچ جائے۔ ارے جب کچھ دور چلے کسی اشقیاء نے ایسا تیر مارا کہ وہ مشک پہ جا کر لگا۔ ارے تیر کا مشک پہ لگنا تھا کہ پانی کا فوارہ جاری ہو گیا۔ ارے پانی کا فوارہ جاری ہونا تھا کہ پانی کے فوارے کے جاری ہونے کے ساتھ ساتھ عباس کی آس ٹوٹ گئی۔ عباس نے اپنے گھوڑے کو موڑا اور دشمنوں کے درمیان میں ڈال دیا۔ ارے کسی شقی نے ایسا وار کیا کہ عباس کی آنکھ میں آ کر تیر لگا۔ اللہ اکبر! ارے ذرا سوچو، جس کے دونوں بازو قلم ہو گئے ہوں وہ کس طرح سے اپنی آنکھ سے تیر نکالے؟ یہی وجہ ہے کہ مولا عباس نے چاہا کہ تیر نکالا جائے۔ تیر نکالنے کے لیے جیسے ہی عباس جھکے ہیں، ارے کسی شقی نے مولا عباس کے سر پہ سر ماری۔ اب عباس سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، زین سے زمین پر آئے، آقا کو آخر سلام کیا، السلام علیکہ یا حسین، اے آقا حسین۔ عباس کا آخری سلام قبول کیجئے۔ روایت میں ملتا ہے اجرکم اللہ، عزیزانی گرامی، روایت میں ملتا ہے کہ جیسے ہی مولا حسین نے عباس کی آواز سنی ہے تو پھر لڑکھڑاتے ہوئے میدان کربلا کی طرف گئے ہیں اور چلتے جاتے
ہیں۔ راوی یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ آقا حسین چل رہے ہیں اور کہیں رکتے ہیں، جھکتے ہیں، کچھ اٹھاتے ہیں، پھر کچھ دور چلے، پھر جھکے، پھر کچھ اٹھایا۔ کہا کہ میں نے یہ دیکھنا چاہا کہ آخر مولا حسین کیا اٹھا رہے ہیں۔ کہا جیسے ہی میں قریب گیا میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ امام حسین جھکے اور علی مولا عباس کا ایک ہاتھ اٹھایا، اپنی ابا کے دامن میں چھپا لیا۔ کچھ دور گئے، ارے مولا عباس کا دوسرا ہاتھ پڑا ہوا تھا، دوسرے ہاتھ کو اٹھایا، اپنے ابا کے دامن میں چھپا لیا۔ آخرکار مولا عباس کے پاس گئے، فرمایا بھیا عباس کوئی وصیت ہو تو فرماؤ۔ مولا عباس نے کہا آقا جب اس دنیا میں آیا تھا تو آپ کی زیارت سے مشرف ہوا تھا، اب میرے آخری ایام ہے، میں چاہتا ہوں کہ جب اس دنیا سے رخصت کروں تو اپنے آقا کی زیارت کروں، مگر آقا ارے ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسری آنکھ میں خون جمع ہوا ہے، آقا اگر ہاتھ سلامت ہوتے تو کبھی یہ غلام آپ کو زحمت نہ دیتا۔ امام نے ابا کا دامن لیا، مولا عباس کی آنکھ کا خون صاف کیا، ارے مولا عباس نے آقا کا دیدار کیا، زیارت کی۔ کہا آقا اب میری ایک اور وصیت ہے۔ کہا بھیا عباس ذکر کرو۔ کہا آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، اجرکم اللہ، میں پوچھوں گا آقا ارے مولا عباس یہ وصیت کیوں کر رہے ہیں؟ عجب رہی میرا آقا یہ کہے کہ ارے میں نہیں چاہتا کہ جب میرا لاشا خیمے میں پہنچے تو سکینہ کہے اے عباس ارے اکیلے چلے آئے، پانی نہ لے کر آئے، اجرکم اللہ۔ مولا عباس وصیت کر چکے۔ امام حسین نے پوچھا بھیا عباس کوئی اور وصیت ہے؟ مولا عباس نے کہا نہیں آقا اب کوئی وصیت نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ امام حسین نے کہا بھیا ارے میری بھی ایک تمنا ہے۔ کہا آقا جلدی عرض کیجئے کیا تمنا ہے آپ کی؟ امام حسین نے کہا بھیا جس دن سے آئے ہو اس دن سے آقا کہہ کر پکارا ہے، ارے یہ حسین چاہتا ہے کہ ایک مرتبہ بھیا کہہ کر پکارو۔ امام مولا عباس نے امام حسین کو بھیا کہا۔ روایت میں ملتا ہے کہ آواز فضا میں گونجی، مولا عباس کی روح قفز عنصری سے پرواز کر گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد آل محمد کا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد آل محمد کا اس ذکر کے صدقے میں، بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت۔ مرحومہ سیدہ خاتون بنت سید باقر رضا اور مرحوم سید وارث رضا ابن سید مظفر حسن صاحب کی روح کو ارشاد فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔